وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبوب دا بولیا ہر جملہ جگر این نہ بندا تے کی بندا اودے قدم دی خاک دا ہر ذرہ ہر مہین نہ بندا تے کی بندا محبوب امت دا دکھیاں لئی جگر چین نہ بندا تے کی بندا چوسن والا زبان نبوت دی جے حسین نہ بندا تے کی بندا چوسن والا زبان محمد دی جے حسین نہ بندا تے کی بندا بھلا بھلا تے نظر انہیں تو ہو گئی کہ ہویا جے میں ایک وار بھلا بھول بھول کے کئیاں نو راہ ملے کوئی جنگل تے کوئی بچے گلزار بھلا اس جگ سنسان دے بچ یارو کوئی آر بھلا کوئی پار بھلا ایک لال بی بی فاطمہ دا جڑا نہیں نہ ہیٹھ تلوار بھلا ایک لال بی بی فاطمہ دا جڑا نہیں نہ ہیٹھ تلوار بھلا ہم دوسنا کے بعد نہایتی واجب الاحترام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اج دی پاکیزہ اور مبارک محفل اِسال اسلام دیوال نہ سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس امہ مرحومہ نے درجات بلند فرمائے نادے واسطے قبر دی منزل آسان فرما کے قبر و شر کے اندر سید کائنات کا پڑوس نصیب فرمائے حضرات محترم میں تھوڑے سامنے اللہ رب العزت العرائب اور بے عیب کتاب دے وچوں چند کلمات طیبات کی تلاوت شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے خلاق عالم میرے زبان دے کلمہ حق جاری فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس لارے اور بے عیب کتاب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سینے پاک نازل فرمایا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمایا من زار القرآن فکأنما زارنی جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرہ نبوت کی زیارت کراں
حضور علیہ السلام کا مکھڑا میرے سامنے ہوئے اور میں دیدار نصیب ہوئے تو فرمایا وہ پریشان نہ ہوئے، من زار القرآن فکأنما زارنی، جس قرآن کریم کی زیارت کی تھی سمجھے مصطفیٰ کا چہرہ بیٹھ گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آمن والے اپنے ہر غلام اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ ان ساڈے اندر بہت محبت ہے، بہت زیادہ جذبہ موجود ہے اور ساڈا دل یہ گواہی دیتا ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر حضور علیہ السلام نے اسم گرامی کے اندر اتنی مٹھاس اور اتنی برکت موجود ہے، اس نبی نے دیدار تک آدم کو سیکھو۔ سب چاہیے کہ روزانہ اسمی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس کی زیارت کی نیت نال کم از کم قرآن کریم کا بوسہ لیا جاوے، قرآن کریم کو دیکھیا جاوے، پڑھیا جاوے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الذی لیس فی قلبہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، فرمایا وہ دل جس دل کے اندر تھوڑا جہا حصہ بھی قرآن پاک کا موجود نہیں، یعنی جیڑا انسان چھوٹی جی صورت یاد نہیں کر سکیا، جس کا دل بالکل قرآن کریم تو خالی، فرمایا ویران گھر کی طرح ہے، سنسان حویلی کی طرح ہے، یہ گھر ویران ہوئے اتنے کوئی بندہ داخل نہیں ہوتا، انہیں جس دل قرآن ہوئے اللہ کی رحمت کا نزول ہی نہیں ہوتا۔ اگر بندہ چاہتا ہے میرے دل کی دنیا کے ہوتے اللہ کی رحمت کی برسات ہوئے، وہ فرمایا دل نو نور قرآن نال منور کرے، خدا کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے۔ تو حضرات محترم آج ساڈا تعلق قرآن کریم نال کتنا ہے اور دنیا داری نال کتنا ہے کہ ہر بندہ بخوبی جانتا ہے۔ ایک سکول کے اندر لائبریری بنائی گئی اور استاد محترم نے اپنے کلاس کے اندر اعلان کیا کہ تواڈے گھراں دے اندر تواڈے والدین دیاں تواڈے بڑے بھائیاں دیاں کچھ کتاباں موجود ہو سن جڑیاں ہن پڑھیاں نہیں جا رہی تے سارے بچے اپنے اپنے گھر دے وچوں کل وہ کتاباں جڑیاں فضول پئیاں ویسے پئیاں سپیئر پئیاں وہ اٹھا کے لایا تاکہ لائبریری کی زینت بن جاوے تے آمن والی نسل واسطے ایک بہترین ذریعہ بن جاوے۔ حضرات محترم استاد محترم دی گل سنی، سارے بچے سکول گھر گئے، صبح کا ٹائم ہویا، سارے بچے واپس سکول آ گئے، کلاس شروع ہوئی، پہلا پیریڈ آیا، استاد محترم نے پوچھا کہ بچیو کل میں تواڈے ذمے کام لایا ہے۔ جی استاد محترم، جی سانو یاد ہے کیڑا کیڑا بچہ کتاب لایا ہے؟ پہلا بچہ کھڑا ہویا، اس قرآن کریم پیش کیتا، دوسرا بچہ کھڑا ہویا، اس قرآن کریم پیش کیتا، تیسرا بچہ کھڑا ہویا، اس قرآن کریم۔ استاد حیران رہ گیا، سب کیا بچیو مایا کیا ہے یہ کتاب نہیں پڑھی جا رہی، وہ جا کے لے گیا ہے، اس سارے قرآن پاک اٹھا کے لایا ہو۔ انہاں کے استاد محترم باقی جڑے رسالے یا جڑی چیزاں موجود ہیں وہ روزانہ یا کبھی کبھی کوئی پڑھتا ہے، اساں جمعے دیکھنے لگے ہیں یہ قرآن منجے موجود ہے، لہذا اساں صحیح فیصلہ کیتا ہے تواڈے حکم کے مطابق قرآن کریم اٹھا کے لایا ہے۔ حضرات محترم اگر آج ساڈے گھر قرآن موجود ہے تے پڑھیا نہیں جا رہا، نہ حسنہ ساڈے سامنے، بے برکتی ساڈے سامنے، خدا دی قسم ہے خدا دا قرآن کالج موجود ہے، وہ دے صفات نہیں کھنگالے جا رہے، اس نال گل بات نہیں کیتی جا رہی، ان کھول کے پڑھیا نہیں جا رہی۔ قرآن بند ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہے، جی میں قرآن کھلتا ہے خدا کی رحمت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ تو لہذا اگر ایسا چاہتے ہیں کہ سارے گھروں کے اندر اللہ کریم کی رحمت کا نزول ہوئے تو روزانہ کم از کم کچھ لمحات قرآن کریم واسطے کٹے جاویں۔ جڑا بندہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا وہ بھی قرآن کریم اٹھائے، قرآن کریم نو سینے نال لائے، قرآن کریم کا بوسہ لوے، قرآن کریم کی آیات بینات کو دیکھے۔ میرے کریم آقا فرمایا النظر الی المصحف عبادت، دنیا کی ہر کتاب کا اصول ہے وہ کتاب کام فائدہ دے سکتی ہے اگر بندہ پڑھ سکتا ہے، انگلش بندہ نہیں پڑھ سکتا، صرف کتاب فائدہ رہے کوئی فائدہ نہیں، اس سے نہ میں انگریز راضی ہونا ہے نہ وہ بڑے راضی ہونا ہے، نہ کتاب کوئی فائدہ دے رہی ہے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نصیب ہوئے۔ حضرات ٹیکنالوجی دی سائنس کی کوئی کتاب ہوئے جب تک بندہ پڑھ نہیں سکتا صرف فائدہ جاوے کوئی فائدہ نہیں، لیکن قرآن کریم نے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا النظر الی المصحف عبادت، جڑا قرآن پڑھے بڑی عزت والی گل ہے، جڑا قرآن یاد کرے بڑی شان ہے، جڑا قرآن کی تفسیر پڑھے بہت اعلیٰ درجہ ہے، جڑا کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی معروف نہ جاوے، وہ اٹھائے قرآن کو، قرآن کی زیارت کرے۔ النظر الی المصحف عبادت، فرمایا جڑا بندہ قرآن کریم کو دیکھتا ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے اپنی لال کتاب کی شان اس کا عطا فرمائی ہے، جس کتاب کو دیکھنا ہی ثواب ہوئے، جس کتاب کو پڑھنا ہی ثواب ہوئے، جس کتاب کو دیکھ کے زیارت کرنا بھی پیسے عبادت ہوئے۔
اس کتاب تو سانو معلوم نہیں رہنا چاہیے. اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا کسے عین پڑھیا. اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا کسے عین پڑھیا. پر یہ کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ جیوے نیزے سخی حسین پڑھیا. پر یہ کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ جیوے نیزے سخی حسین پڑھیا. آج حسین کا نام لے کے خوش ہونے والا، آج اپنے آپ کو حسین ہی جا کھڑا لا، اپنے گھر آرام دے بستر دے اتے ہیٹر یا اے سی دے ماحول دے اتے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتا. آدھا میں حسینی ہاں، میرے حسین دسیا. اگر حسین نہیں پڑھنا چاہنا ہے کہ حسین نے تا نیزے دی نوک تے بھی سونا قرآن نہیں چھوڑیا. حضرات سچا حسینی وہ ہوئے جڑا ہر ویلے سونے قرآن نال یاری لائے، او دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن دے مطابق ہوئے. حضرات حسینی وہ نہیں جڑا قرآن کو کاٹ کرے، قرآن کے خلاف کاٹ کرے. حسینی وہ ہے جیدی گفتار جیدی رفتار جیدہ کردار اور سیرت و صورت حسین کے مطابق روش ہونا قرآن کے کردار کے مطابق. حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے اس لاغیب اور بے عید کتاب کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس دست قدرت کے اندر ساری کائنات کا نظام ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے تے قادر ہے، وہ موت تے بھی قادر ہے، وہ زندگی تے بھی قدرت رکھتا ہے، وہ آسمان بڑھاون تے بھی قدرت رکھتا ہے، وہ سورج کو غروب کرن تے بھی قدرت رکھتا ہے، وہ جنہاں کو پیدا کرن تے بھی قدرت رکھتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا انسان کو صرف محدود ہی قدرت عطا کی گئی ہے، ساری قدرت عطا تے ساری اختیارات کا مالک اس کائنات چھوڑ کوئی نہیں سونے خدا کی ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ کی تعالیٰ نے فرمایا بیدہ ہی یدوں دا معنی ہاتھ ہے. یہ آیت متشابہات قرآن کریم میں اکثر آیات متشابہات ہیں. نہ دے بارے حکم ہے کہ تسا کلام نہ کرو. ان کوئی بندہ یا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کتنا لمبا ہے، وہ دی چوڑائی کتنی ہے، وہ دی صورت کس طرح دی، کیا سارے ہاتھ سے مشابہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس قدر طوالت والا ہے. ایک گفتگو کرنا کفر ہے، گناہ اور حرام ہے. آیات متشابہات کا معنی کیڑی تعبیر اور جڑی تفسیر اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوئے، قرآن کریم کے خلاف ہوئے، وہ نہ کی جاوے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے اور یمن کے اندر ایک بہت بڑا عالم موجود ہے عبداللہ اسماعیل کا نام ہے. حضرات محترم اس نے قرآن کریم کے آیت کریمہ پڑھی تو اس کے جناب اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کتنا بلند ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس کی رنگت کتنی ہے، وہ ہاتھ کتنا جلدی بڑھتا ہے، وہ کلوز کیسے ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں جیسا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یمن کے گورنر نے خط لکھا کہ فلاں بدبخت قرآن کریم کی آیات متشابہ ہاتھ بارے گفتگو کر رہے، وہ بارے یہ حکم ہے. حضرت آپ نے فرمایا اس بدبخت کو مدینہ طیبہ بھیجا جاوے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ پیش کیتا جاوے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تیرا نام کے اس کے عبداللہ اسماعیل قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے فرمایا میں نے جانتا ہے میرا کیا نام ہے، اس کے نہیں. آپ فرمائے میرا نام عمر بن خطاب ہے اور میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں. میں سنے تو اپنے یمن کے اندر بیٹھ کے قرآن کریم کی آیات متشابہ کے اندر کلام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے تینوں کی میں جرات ہوئی. اس کے نہیں جناب بالکل علم ہے، میں بہت بڑا فلسفی ہے، میں نے حق کے. آپ نے اور کوئی گل نہیں کی تھی، آپ نے اہل علم کو نہیں بلایا، مناظرہ نہیں کیتا. آپ نے فرمایا صرف پکڑ کے لمبا کیتا جاوے، نبی چھڑی نبی سوٹی کھجور دی بنا کے حضرت عمر فاروق نے مار مار کے تباہی کر دی تھی. حضرات محترم جس ویلے زخمی ہویا خون نکلیا، آپ فرمایا لے جاؤ اس کا علاج کرو، جس ویلے درست ہو جاوے دوبارہ لے گیا. دوسرے تیسرے دن بعد اس نے پیش کیتا گیا. آپ نے بہت چھڑی منگوائی. اس آخر جناب میری پیو دی بھی توبہ میری بھی توبہ. آپ فرمایا تیرے ذہن جڑا خناس ہے اور جڑا گندا جراثیم ہے وہ نکلیا کہ نہیں؟ اس آخر جناب بالکل
پہ آج ٹی وی تے بیٹھ کے بھوکن والے، آج قرآن کریم کے خلاف گل کرن والے، آج مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس کو تولن والے حضرات، آج اگر درہ عمر فاروق کی وجود ہو گیا، کوئی بدبخت اسلام تے حملہ نہ کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آج دے بعد کس نو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن کریم دی آیات متشابہات کے اندر اپنا علم جاننا شروع کر دے بنے، اے آیت آوے اپنا علم نہ جانیا جاوے، سمیعنا و اطعنا سن کے اطاعت والا سر جھکایا جاوے۔ حضرات محترم آؤ قرآن کریم اوپر دھار کوئی پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے، کوئی پڑھ کے ہدایت کا نور لے جاتا ہے، کیڑا گمراہ ہے وہ کیڑا ہے، کیڑا قرآن کریم کے خلاف گل کرے وہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہے، کیڑا قرآن کے عین مطابق گل کرے قرآن پڑھ کے شخص شیطان بگ بن جاتا ہے۔ جنہ عشق بڑی واضح جی مثال ہے، ساڈا علاقہ ذمہ داروں کا علاقہ ہے، بڑے بڑے سردار لوگ اتو چلے گئے جنہاں کا یورپ فرانس تک جھنڈا موجود ہے، لیکن اج انہاں کی قبر کا نشان ہی موجود نہیں، اور انہاں دے سامنے سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مثال کربلا 4 صدیاں ہو گئیاں، آج کی صبح بھی جا میرے بہو کے دربار میں سورہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، شامی بھی جا اشہد ان لا الہ الا اللہ ترانہ سنایا جا رہے ہیں۔ واضح فرق ہے، مالک یہ بھی کلمہ پڑھ دے یار، اتنا ہی کلمہ پڑھے ہے، انہاں دی قبر کا نشان ہی کوئی نہیں، انہاں دی مزار ہی زندہ ہو گئی ہے، فرمایا ان اللہ باسی زندگی گزاری ہے، انہاں دے اوتے لعنت بستی پئی ہے، انہاں نبی دی غلامی دا پٹا پایا کرم تو بعد اللہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ محترم محبت رسول اور قرآن کریم دے عین مطابق جڑا زندگی گزارے اللہ اس کو عزت عطا فرمائندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ذات ہے، یہ دست قدرت کے اندر پوری کائنات کا نظام ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا فرمایا، موت کو پیدا فرمایا، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے، ایکم احسن عملا تم میں سے کون کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، وہ دا منشور بھی عطا فرما دیتا، زندگی دا مقصد ہی بیان فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جب تم میں سے کوئی دنیا چھوڑ کے قبر میں ڈیرے لگانے آئے تو میں دیکھوں گا کہ نیک عمل کون کون کر کے لایا، نیکی کا نور کون سمیٹ کے لایا، خدمت خلق کا نور کون لے کے آیا، قرآن کریم کو سینے میں سجا کے کون لایا، محبت رسول کا چراغ دل میں سجا کے کون لایا، اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ چلا کر کون آیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، فرمایا میں تمہارے اعمال دیکھوں گا، تمہاری سیرت دیکھی جائے گی، کردار دیکھا جائے گا۔ حضرات اعمال کے اندر مین کردار دل ہے، اور اعمال تو پہلے انسان نیت کر رہے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تھوڑی نیت ہے، تو اعمال کے اندر سب تو مین کردار دل ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارے حسب نسب نہیں دیکھا کرتا، وہ تمہارے سود اور جوڑے نہیں دیکھتا، ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل کی سوئی کہاں کھڑی ہے۔ حضرات معلوم ہوا جب بھی کوئی نیکی کی جائے، اچھا عمل کیا جائے، احسن عملہ کی تفسیر میں اپنی زندگی کو ڈالا جائے تو سب سے پہلے دل کی سوئی کو سیدھا رکھا جائے، اس کے قبلے کو درست رکھا جائے، ادھر کوئی شک نہ ہو، ادھر کوئی عیب نہ ہو، ادھر کوئی جناب والا منافقانہ رویہ نہ ہو، دل ستھرا کر کے رب کی یاد کا چراغ جلایا جائے، خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے طلباء دل کے بارے فرمایا کہ میرے بیٹو ہمیشہ کتب نما بن جاؤ۔ کتب نما کی شے، کتب نما ایک آلت
جس میں جتنے بھی رکھے جاوے وہ دی سوئی شمال کا تعین کر رہی ہوگی. بعض اوقات مساجد کی تعمیر کے اندر سمت قبلہ دی تعین واسطے بھی حضرات محترم میں قطب نما استعمال کیتا جاتا ہے تاکہ صحیح معنی قبلہ دی سمت رکھی جاوے. اس لیے خاصیت ہے کہ قطب نما عالم جتنے رکھے جاوے پاکستانی رکھو تامی وہ دی سوئی شمال والے پاس سے جا سکے اور ملک کی شام میں لے جاؤ تامی وہ دی سوئی شمال کی سمت کا تعین کر رہی ہے اور فضا کے اندر لے کے جاؤ تامی وہ دی سوئی شمال کا تعین کر رہی ہے. حضرات محترم اور سمندر کی گہرائی کے اندر لے کے جاؤ مد بھی وہ دی سوئی شمال کا تعین کر رہی ہے. حضور زیاد امت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے طلباء کو فرمایا میرے بیٹوں قطب نما بن جاؤ جیسے اس کی سوئی ہر وقت شمال کی طرف رہتی ہے. تم بھی جہاں رہو گھر میں رہو پھر بھی پردیس میں جاؤ پھر بھی یورپ کے ممالک میں جاؤ پھر بھی فضا میں سفر کرو پھر بھی محراب و منبر کی زینت کرو پھر بھی جیسے قطب نما کی سوئی ہر وقت شمال کی طرف رہتی ہے تمہارے دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف رہنی چاہیے. تمہارے دل کی سوئی ہر وقت مصطفیٰ کی طرف رہنی چاہیے. تمہارے دل کی سوئی دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے. جب دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف جائے گی نا پھر دل میں غلط خیال نہیں جائے گا پھر دل میں منافقت نہیں آئے گی پھر دل میں برائی کے جذبات نہیں آئیں گے. تو آج ہم نے دل کی سوئی کہاں لگا رکھی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں آج ہمارے دل کی سوئی کاروبار کی طرف ہے. آج ہمارے دل کی سوئی سیاست کی طرف ہے. آج ہمارے دل کی سوئی لڑائی جھگڑے کی طرف ہے. یہی وجہ ہے نماز پڑھ کے بھی ہمیں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ایک بہت اللہ کے بڑے ولی نے فرمایا کہ اگر تیری عبادت نماز روزہ زکوٰۃ حج ان کا عبادات کا اثر اگر تیرے معاملات میں نظر نہیں آتا تو یاد رکھ یہ عبادت نہیں عادت ہے. عادت اور ہے عبادت اور ہے. عبادت کا حق تو یہ تھا کہ جب تو نماز پڑھ کے باہر جاتا تیری گفتگو میں نماز کا نور نظر آتا تیری آنکھوں میں حیا کا نور ہوتا. اگر تو حج کا سفر کرنے کے بعد اتنے لاکھ روپے لگا کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد اپنے گھر میں آتا اور معاملات میں ڈنڈی نہ مارتا اس کا اثر تیرے معاملات میں نظر آتا پھر تو تھی عبادت. اگر عبادت کرنے کے بعد بھی اس کی رنگت اس کی مہک اور خوشبو تیرے معاملات میں تیری صورت میں سیرت میں کردار میں گفتار میں نظر نہ آئے تو یہ عبادت نہیں عادت ہے. آج ہم بھی دیکھیں ہم عبادت کر رہے ہیں جو عادت کر رہے ہیں ہماری عبادات کا اثر ہماری گفتگو میں نظر آتا ہے ہمارے کردار میں اس کی رنگت موجود ہے ہماری سیرت میں اس کا نور جھلکتا ہے. اگر تو جھلکتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں. اگر ہماری عبادت صرف مسجد تک ہے مسجد سے باہر نہیں ہے ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں پھر سے اپنی تربیت کرنی ہوگی. تو دعا کریں اللہ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عادت نہ ہو عبادت ہو ہمارا سارے بھی جھک جائے دل کا قبلہ بھی سیدھا ہو جائے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں الذی خلق الموت والحیات اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا زندگی کو پیدا فرمایا. لیبلوکم آزمانا چاہتا ہے وہ امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ممتحن کی حیثیت رکھتی ہے وہ آزما رہی ہے میرا بندہ کیا کرتا ہے میرا بندہ اپنے روپے پیسے کو کیسے خرچ کر رہا ہے میرا بندہ زندگی کے لمحات کیسے گزار رہا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں موت کے بعد پہلا مرحلہ قبر والا مرحلہ ہے. قبر کے اندر جس ویلے بندہ پہنچ جاتا ہے الگ الگ معاملات میں میرے کریم آقا فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. وقبر الکافر حفرۃ من حفر النار اور کافر کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سچی حدیث طیبہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت امام بخاری امام مسلم نے متفق ہو کر اس حدیث کو روایت کیا. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین قال انہما لا يعذبان قال وما يعذبان في كبير قال احداهما يمشي بالنميمة وقال الآخر لا يستتر من البول. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس روایت کرتے ہیں حضور گزرتے جا رہے ہیں اور آپ کا گزر دو قبروں سے ہوا تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں جانا قبروں کی زیارت کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بعض لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. سچی حدیث طیبہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. فرمایا پہلے میں تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا. جس ویلے اسلام شروع ہوا چونکہ بت پرست قوم اسلام کے اندر داخل ہوئی تو بت پرستی والے جراثیم و تخیلات موجود ہیں تو فرمایا پہلے میرے آقا کریم نے منع فرما دیتا کہ تواڈے کوئی بندہ قبر تے نہ جاوے تاکہ وہی پرانی رسم بت پرستی
تھوڑے ذہن کے اندر نہ جاوے. فرمایا جب تک توحید والا عقیدہ تھوڑے ذہن کے اندر پختہ نہیں ہوتا تو قبرستان جاون دی ممانعت. اس ویلے میرے مصطفیٰ کریم دیکھیا کہ ہن میرے غلاماں دے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور راسخ ہو چکا ہے. اس ویلے میرے مصطفیٰ کریم فرمایا پہلے میں روکا کرتا تھا فزوروہا، اب جایا کرو قبرستان میں جا کے زیارت کیا کرو، قبرستان میں جا کے وہاں فاتحہ خوانی کیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. فرمایا تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہو. جب تم قبرستان میں جاؤ گے اپنے باپا دادا پڑوسیوں کو دنیا داروں کو جاگیرداروں کو قبرستان میں دیکھو گے تو تمہیں بھی آخرت کی یاد آئے گی. تمہارا دل بھی گلے گا، دل نرم ہوگا. اور قبرستان میں جانے کا فائدہ یہ ہوگا تمہیں موت یاد آئے گی. جب موت یاد آئے گی تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تم برائی کو چھوڑ کر نیکی کا نور حاصل کرنا شروع ہو جاؤ گے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دل یہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے جیسے برتن پہ جناب والا میل کچھ چڑھ جاتی ہے، اس پہ زنگار چڑھ جاتی ہے. تو فرمایا دل بھی اس طرح میلا ہو جاتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے عرض کیا حضور برتن میلا ہو جائے، اس پہ زنگ چڑھ جائے، ہم اس کو مانج لیتے ہیں، لیکن دل کا بھانڈا اگر میلا ہو جائے، زنگ شدہ ہو جائے تو ہم اس کو کیسے مانجیں؟ وہاں تک تو ہاتھ پہنچنا نہیں. تو میرے کریم آقا نے دو نسخے عطا فرمائے. فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت. فرمایا کثرت کے ساتھ صبح شام اللہ کے قرآن کو پڑھا کر اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کر. تم قرآن پڑھو گے اور موت کو یاد کرو گے، اللہ تمہارے دل کے بانڈے کو چھوٹا فرما دے گا. حضرات محترم آج ہمیں موت یاد نہیں ہے، آج ہمیں قرآن کریم کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل آج دل کے بانڈے سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، زنگ آلود ہوتے جا رہے ہیں. حضرات محترم مصطفیٰ کریم علیہ السلام گزرتے جا رہے ہیں. حضور ٹھہر گئے. فرمایا انہما لیعذبان، ان قبر میں دو بندے موجود ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. یہ خدا کے عذاب کی زد میں ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم ٹھہرے. فرمایا پہلے کا گناہ کیا ہے، دوسرے کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا والاول یمشی بالنمیمہ، پہلے کا گناہ یہ کہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس خاندان کی بات اس خاندان پر، اس گروہ کی بات اس گروہ تک، ان کو لڑاتا، ان کے درمیان تفرقہ ڈالتا، جدائی کی دیواریں کھڑی کرتا تھا، اللہ کی مخلوق کو لڑاتا تھا. اس کا یہ گناہ ہے. اس گناہ کی زد میں اس پہ خدا کا عذاب اتر رہا ہے، اس نے یہ گناہ کیا. اور دوسرے کا گناہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرے کا گناہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے پیشاب سے نہیں بچایا کرتا تھا. جب پیشاب کرتا اپنے کپڑے پاک نہیں کرتا تھا، یہ ناپاکی میں رہتا تھا، یہ پلید رہتا تھا، اپنے جسم کو کپڑوں کو صاف نہیں کرتا تھا. اس لیے اس پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے. حضرات یہ دو گناہ ظاہری طور پہ بڑے چھوٹے ہیں، ہمیشہ ہر بندہ یہ گناہ کرتا ہے. چغل خوری کرنا، اس کی بات ادھر بتائی، اس کی بات ادھر آ کے بتائی، اس خاندان کی بات اس خاندان تک شیئر کر دی، اس کی ادھر کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ خاندانوں میں لڑائی شروع ہو گئی. بھائی بہن کا ہم نے فاصلہ زیادہ کروا دیا، باپ بیٹے کے دل و دماغ خراب کر دیے، خاندانوں کو تباہ کر دیا. اور ہم تاڑی بجا کر خاموش تماشائی کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں. حضرات اگر ہماری وجہ سے کوئی خاندان لڑتا ہے، ہماری وجہ سے دو بھائی آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ہم بڑے گناہگار ہیں. لہذا کوشش یہ کی جائے اللہ کی مخلوق کو لڑایا نہ جائے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں مرید آیا، ایک بڑی وزنی اور قیمتی کینچی لے کر آیا، آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کی. حضرت بابا فرید گنج شکر فرمایا، آپ نے فرمایا میرا بیٹا یہ کینچی لے جاؤ، ہم یہ کینچی تحفے میں قبول نہیں کرتے، اگلی بار آنا تو سوئی لے کر آنا. حضور عجیب بات ہے، کینچی کا جسم بھی زیادہ، حجم بھی زیادہ، قیمت بھی زیادہ، وزن بھی زیادہ ہے، اور سوئی کی قیمت بھی معمولی. آپ کینچی نہیں رکھتے، آپ سوئی طلب کرتے ہیں. فرمایا ہم نے اس کے جسم کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کی حجم کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کی قیمت کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے کردار کو دیکھا ہے. جو کینچی ہے وہ کاٹتی ہے، وہ جدائی کرتی ہے، جو سوئی ہے وہ ملا دیتی ہے. ہم کاٹنے والوں سے پیار نہیں کرتے، ہم ملانے والوں سے پیار کرتے ہیں. آج ہم کیا سوئی کا کردار ادا کر رہے ہیں یا کینچی کا کردار؟ یہ اپنے من میں ڈوب کر خواجہ سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہماری وجہ سے کتنے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. ہماری وجہ سے کتنے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ہم جانتے ہیں. ہماری وجہ سے کتنے دل جڑتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے بھی یہ پیغام دے دیا، لوگوں توڑنے والے نہ بنو، اللہ کے بندوں کو جوڑنے والے بنو. اللہ کے بندوں میں تفرقہ اور نفرت کی دیوار نہ کھڑی کرو، اللہ کے بندوں کو ملایا کرو. یہ پہلے کا گناہ ہے، یہ عمومی طور پہ ظاہری طور پہ چھوٹا
پوچھا گیا، اس پر بھی خدا کی گرفت ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور دوسرے کا گناہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ لا يستتر من البول، دوسرا پیشاب کرتا، اپنے کپڑوں کو پاک نہیں کرتا تھا، پیشاب کے بعد پاکی حاصل نہ کرتا، اپنے کپڑوں کو ناپاک کرتا۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں حضرات، وہ نالی گلیوں میں بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، اور اڈوں پہ بسوں سے اتر کر بس کے ٹائر کے نیچے لوگ پیشاب نہیں کرتے۔ ہم اس کو کبھی سنجیدہ نہیں لیتے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ بندہ مومن کو پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے، طہارت کا حکم دیا گیا ہے، وہ پاک رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک رہنے والوں سے پیار بھی فرماتا ہے، وہ خود بھی مطہر ہے اور طاہرین سے محبت فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گناہ یہ ہے، لا یستتر من البول، یہ پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا، اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا تھا۔ آج اگر ہم کسی جوان سے کبھی عذرائے ہمدردی کہہ بھی دیں، جناب آئیں نماز کا وقت ہے، آئیے نماز پڑھیں، مولوی صاحب پر ضرور آتے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ حضرات محترم، حضرت مولا روم نے یہاں فرمایا جو یہ بہانہ کرے نا کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا دل ناپاک ہے۔ اگر اس کا دل پاک ہوتا کپڑے پاک ہو جاتے۔ دل مرکز ہے، مرکز میں ناپاکی ہے، مرکز میں پلیتی ہے، مرکز میں کام خراب ہے، تو لہذا کپڑے بھی خراب ہو گئے، اس کا جسم بھی ناپاک ہو گیا۔ اگر اس کا دل پاک ہوتا کپڑے بھی پاک ہو جاتے، اس کا جسم بھی پاک ہوتا۔ تو حضرات میں یہاں ٹھہر کے یہ کہوں گا، اگر کوئی یہ بہانہ کرے اس سے یہ پوچھیے کہ کپڑے پاک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے؟ آپ کے استاد نے کپڑے دھو کے پہنانے ہیں، آپ کے پڑوسی نے آپ کو کپڑے تبدیل کروانے ہیں، یا آپ نے خود اس کا خیال رکھنا ہے؟ تو لہٰذا یہ دو چیزیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت مولا روم نے فرمایا جو یہ بہانہ بنائے اس کا دل ناپاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں پاک حسین ہم نے ہر چیز کو دھویا لیکن دل کو نہ دھویا۔ دیو نماز پڑھی جی نہیں کی ہویا جے نیتی ہو، ارکاں گنٹے مل مل دھویں تیرے اندروں نہ کہیں پلیتی ہو، لوگاں نو دکھلاون کارن باج باج بڑے مسیتی ہو، باج مرشد کامل باہو نیتی جے نہ نیتی ہو، باج مرشد کامل باہو نیتی جے نہ نیتی ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کریم وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا، زندگی کو پیدا فرمایا، وہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو نیکی کا نور لے کے آتا ہے، تم میں سے کون ہے جو اچھائی کا نور لے کے آتا ہے، ہمدردی کا نور لے کے آتا ہے، اللہ کی اطاعت کا نور لے کے آتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کعبہ ہمیں موت سے پہلے موت کی سچی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔